بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا، جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا قسط نمبر 205 مجبوری ہے اسٹین گن پھینک دو، فکر نہ کرو۔ بائک کی تلاشی لینے کے بعد جو پستول برآمد ہوا تھا وہ میری جیب میں موجود ہے، اگر کوئی تلاشی لینے والا قریب آئے گا تو میں اس سے نمٹ لوں گا۔ ہم نے اسٹین گنوں کو ریت پر پھینک دیا، ہمیں پیچھے سے آواز سنائی دی، کیا تم دونوں وہی ہو جن کی تلاش میں اتنے مسلح جوان آئے ہیں؟ ہاں وہی ہیں۔ تمہارے دوسرے ساتھی کہاں ہیں؟ ہم صرف 2 ہیں، ہمارا کوئی تیسرا ساتھی نہیں ہے۔ کیا تم مجھے اپنا تیسرا ساتھی بناؤ گے؟ اگر دوستی منظور ہے تو پلٹ کر دیکھو۔ ہم دونوں آواز کی سمت پلٹ گئے۔ سونیا اسے تاریکی میں نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن میں اسے صاف طور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک درخت کے پاس بالکل نہتا تھا اور ساتھ ہی تنہا بھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر آگے بڑھتے ہوئے کہا، مسٹر، اندھیرے میں تمہاری آنکھیں چمک رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے اینٹی ڈارک لینس کے ذریعے دیکھ رہے ہو۔ دیکھ لو، میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، اب تم دونوں مجھ پر بھروسہ کر سکو گے۔ کون ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں، آج دوپہر کو یہ لوگ مجھے فارموسا سے پکڑ کر لائے تھے۔ ہیڈ کوارٹر میں شاید ان کے ایک آدمی کو گولی لگی تھی۔ میں نے قیدی ڈاکٹر کی حیثیت سے اس زخمی کے بازو سے گولی نکال دی۔ اس کے بعد بھی یہ لوگ مجھے آزاد نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، وہ دبلا پتلا سا تھا، سیاہ سوٹ پہن رکھا تھا، آنکھوں پر بینائی کی اینک تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا وہ تمہیں پاس والے جزیرے میں لے گئے تھے؟ ہاں، جب مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے یہ قیدی بنا کر رکھیں گے تو میں بھاگنے کی فکر کرنے لگا۔ ابھی تقریباً 1 گھنٹہ پہلے ہی موقع سے بھاگتا ہوا سیل پر پہنچ گیا۔ وہ مجھے دبلا پتلا سا آدمی سمجھ کر سو گئے تھے، لیکن میری بدقسمتی کے اسی وقت خطرے کا الارم چل پڑا۔ پتہ چلا کہ میری وجہ سے خطرے کا الارم نہیں بج رہا، بلکہ جزیرے سے خطرے کی اطلاع پہنچی ہے۔ وہ ہمارے حالات کے عین مطابق باتیں کر رہا تھا اور میں سمجھ گیا کہ ہماری وجہ سے تم پھنس گئے۔ ہاں، یہی ہوا، لیکن میں تم دونوں کو الزام نہیں دوں گا۔ یہ سب کچھ میری کام فہمی کی وجہ سے ہوا۔ ان کی موٹر بوٹ میں جو آلات ہیں وہ مختلف قسم کے بٹن ہیں، انہیں اچھی طرح سمجھ نہ سکا۔ اسی دوران بھی ان کے مسلح جوان وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور پٹائی کی۔ ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ مجھے واپس بستی میں لے جاتے، اس لیے قیدی بنا کر اپنے ساتھ ہی یہاں لے آئے اور مجھے یہاں چھوڑ کر آگے بڑھتے ہوئے کہا کہ ان کی واپسی تک یہاں بیٹھا رہوں۔ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ میں ان میں سے کسی بھی موٹر بوٹ کو ڈرائیو نہیں کر سکوں گا۔ میں نے احتیاطاً آگے بڑھ کر اس کی تلاشی لی، اس کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھا۔ اس نے کہا، تم اچھی طرح اطمینان کر لو، اس کے بعد اگر موٹر میگزم کو سمجھ سکتے ہو تو پھر دیر نہ کرو، یہاں سے جلدی نکل چلو، میں تمہاری رہنمائی کروں گا۔ اب ہمیں یقین ہو چکا تھا کہ وہ ہماری طرح یہاں سے نکلنے کی فکر میں ہے۔ ہم اس کے ساتھ تیزی سے چلتے ہوئے موٹر بوٹ کے پاس آئے۔ ہم نے اپنی اسٹین گنیں اٹھائی ہوئی تھی۔ موٹر بوٹ پہنچ کر میں اس کے آلات اور میکنزم کو سمجھنے لگا۔ ہر بٹن کے ساتھ نشانات یا الفاظ درج تھے۔ ایک سرخ بٹن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، یہ بٹن کس لیے؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، ہیڈ کوارٹر سے یہاں آتے اس سرخ بٹن کو خاص طور سے دیکھا۔ یہ بٹن اس وقت دبایا جاتا ہے جب اپنی سیٹ کو آرام دہ بنانا ہوتا ہے۔ میں اور سونی اگلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر پچھلی سیٹ پر آ گیا۔ ہمارے بیٹھتے ہی ڈاکٹر نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا کہ پہلے ایزی ہو کر بیٹھ جاؤ۔ ایک
کہتے ہی اس نے سرخ بٹن کو دبا دیا اور سونیا کی سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ اچھا، ہمیں اپنی پیٹھ میں چبھن کا احساس ہوا۔ وہ ایک پل کی بات تھی، اس کے بعد جیسے ہمارے احساسات ہی ختم ہو گئے۔ ہم نے چاہا کہ ہاتھ اٹھا کر ڈاکٹر کو پیچھے کی طرف دھکیلیں، لیکن ہاتھ نہ اٹھا سکے۔ میرا تمام بدن سن ہو گیا تھا، ہاتھ پاؤں ہلانا تو دور کی بات، پلکیں تک نہیں جھپکا سکتا تھا۔ شاید سونیا کی بھی یہی حالت تھی۔ ایسی عجیب سی مجبوری تھی کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس وقت صرف دو باتیں ایسی تھیں جس سے زندگی کا پتہ چل رہا تھا۔ ایک تو بہت آہستہ آہستہ سانس چل رہی تھی، دوسرا یہ کہ دماغ کام کر رہا تھا اور دماغ نے مجھے بتایا کہ میں پھنس چکا ہوں۔ تم زندہ ہو مگر ہاتھ پاؤں ہلا کر اپنی زندگی کا ثبوت نہیں دے سکو گے۔ رات کے سناٹے کو دیکھتے رہو۔ تم ایک جگہ ساکت بیٹھے بہت سوچ سکتے ہو مگر کسی سوچ پر عمل نہیں کر سکتے، اس لیے جسمانی طور تم مر چکے ہو۔ واقعی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح حرکت کروں، انسان ہوں یا منجمد ہوں کوئی چیز۔ یہ اس وقت تجربہ ہو رہا تھا۔ وہ بلا کا ڈاکٹر شیطان ہمارے سامنے ونڈ سکرین کے اس پار بتی سی نکال کر ہنس رہا تھا۔ ہی یہ کتنی انگلیاں ہیں۔ وہ میرے سامنے اپنی انگلیاں نچانے لگا۔ اس کی حرکت سے مجھے غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن میں غصہ، نفرت یا انتقامی جذبوں سے بالکل عاری ہو چکا تھا۔ میرا ذہن بالکل پرسکون تھا، ایک ننھے بچے کی طرح اپنے سامنے کی ہر چیز کو، جذبات اور احساسات کو دیکھ رہا تھا۔ میں طاقت سے خالی ہو چکا تھا۔ بس اتنا تھا کہ کان سن رہے تھے، آنکھیں دیکھ رہی تھی اور دماغ سوچ رہا تھا، مگر اپنی سوچ کا کوئی گہرا تاثر نہیں چھوڑ رہا تھا۔ پھر ڈاکٹر شیطان میرے سامنے سے ہٹ گیا اور میرے بائیں کی طرف سے جدھر سونیا بیٹھی ہوئی تھی وہاں چلا گیا۔ وہاں جا کر وہ کیا کر رہا تھا میں سر گھما کر نہیں دیکھ سکا۔ تھوڑی دیر بعد سامنے اس کا چہرہ نظر آیا۔ اس نے میرے گال تھپتھپاتے ہوئے کہا، چلو بیٹے، تمہاری میڈم پچھلی سیٹ پر پہنچ گئی ہے، تم بھی وہیں پہنچ جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے ایک بٹن کو دبایا، میری سیٹ کی پشت پیچھے کی طرف سے ڈھلک گئی، میں بھی اسی طرف الٹ گیا۔ وہ میری بغلوں میں ہاتھ دیے پچھلی سیٹ پر بٹھانے لگا۔ میں اس کے لیے بہت وزنی تھا۔ وہ مجھے وحشیوں کی طرح کھینچ رہا تھا۔ اس کے ہانپنے اور گالیاں دینے کی آوازیں مجھے آ رہی تھی۔ آخر کار اس نے مجھے پچھلی سیٹ پر کسی نہ کسی طرح بٹھا ہی دیا، بلکہ دھکیل دیا۔ اس طرح بٹھایا کہ میں بائیں کروٹ بے عیش پڑا سونیا کو دیکھتا رہا۔ سونیا کا رخ بھی میری طرف تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، ایک دوسرے کو پہچان رہے تھے، مگر شناسائی کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں مجھے ڈاکٹر شیطان کا کہکا سنائی دیا۔ وہ کہہ رہا تھا، دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے ہتھیار ضروری نہیں ہوتے، صرف عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے تمام ہتھیار اسٹین گن، مشین گن اور نہ جانے کیسی کیسی گنیں لیے پھرتے ہیں، اور اب بھی وہ تمام بیوقوف تم دونوں کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ اچھا ہے، انہیں کوشش کرنے دو۔ جب وہ ناکام ہو کر ہیڈ کوارٹر واپس آئیں گے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ میں نے تنہا تم دونوں کو گرفتار کر لیا۔ میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ ایسی ہی دلچسپ تفریح کیا کرتا ہوں اور اس طرح انہیں احساس کمتری میں مبتلا بھی کر دیتا ہوں کہ وہ مسلح ہو کر بھی میرے سامنے چوہوں سے بھی زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ اس کی آواز انجن کے شور میں دب گئی۔ وہ موٹر بوٹ کو سٹارٹ کرنے کے بعد سمندر میں لے جا رہا تھا۔ وہ بڑا ہی تفریح پسند دشمن تھا، یعنی ہمارا مذاق اڑا رہا تھا کہ ہم اس ہتھیار کو چھو بھی نہیں سکتے۔ کیا ہو گیا تھا ہم اس طرح مردہ کیوں ہو گئے تھے؟ میں نے دماغ پر زور ڈال کر سوچا۔ کچھ یاد آیا کہ میری پیٹھ میں ایک سوئی جیسی کوئی چیز چبھی تھی۔ اس کے بعد بالکل میں ساکت ہو گیا تھا۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب میں کیا کر سکتا تھا؟ میری جان پر کھیل جانے والی جان حیات میری نگاہوں کے سامنے اتنی قریب تھی۔ جب موٹر بوٹ اچانک ٹرن لیتی تو ہمارے سر ٹکرا جاتے تھے، لیکن ہم اپنی مرضی سے ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے تھے۔ بس پلکیں جھپکائے بغیر ایک دوسرے کو یوں دیکھے جا رہے تھے جیسے پہلی مرتبہ عشقیہ انداز میں آنکھیں لڑا رہے ہو۔ جب میں زبان نہ ہلا سکا
سونیا سونیا کیا تم میرے دل کی آواز سن سکتی ہو؟ مگر دل کی آواز تو صرف شاعری میں سنی جا سکتی ہے اور دماغ کی آواز ٹیلی پیتھی کے علم میں سنی جاتی ہے۔ آئے میری ٹیلی پیتھی، میں کس طرح دوبارہ وہ صلاحیت پیدا کروں؟ ایسے وقت میں بیکار ہو جاتا تب بھی ناکارہ رہتا، سوچ کے ذریعے سونیا سے باتیں کرتا اور اسی سوچ کے ذریعے اس موٹر بوٹ کو ڈرائیو کرنے والے ڈاکٹر شیطان کا بھی کباڑہ کر دیتا۔ ٹیلی پیتھی کا علم بھی کتنا عجیب و غریب ہوتا ہے، بعض اوقات مجھے بھی یقین نہیں آتا کہ میں اس علم کا ماہر تھا، لیکن اب یقین کرنے یا نہ کرنے سے میرا کچھ بھلا نہیں ہو سکتا تھا۔ دوسرا جزیرہ یہاں ہیڈ کوارٹر تھا اور زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ وہ جلد اس جزیرے کے ساحل پر پہنچ گیا۔ کوسٹ گارڈ ہاتھوں میں رائفلیں لیے کھڑے تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر شیطان کو دیکھتے ہی فوجی انداز میں سلوٹ کیا۔ ڈاکٹر نے انجن بند کرنے کے بعد کہا، ان دونوں کو کنفرنسنگ ہال میں پہنچا دو، یہ اپنے پیروں پر نہیں چل سکیں گے، ان کے لیے اسٹریچر لے آؤ۔